ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نہیں رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ ایران نے رہبر اللہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ایران میں 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت وہ اپنے دفتر میں موجود تھے اور روزمرہ کے امور انجام دے رہے تھے۔ سنیچر کے روز اسرائیل نے ایران پر پہلا حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں تہران سمیت کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بعد بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو اسلامی انقلابی گارڈ کا نیا کمانڈر بنایا گیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جرم عظیم کا دیا جائے گا سخت جواب۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی موت کے بعد صف ماتم بچھی ہے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لوگوں نے نعرے بازی کی ہے۔ روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے رہبر اعلیٰ خامنائی کے موت کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خامنائی کے موت کو عظیم جرم قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور اس کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم کا جواب دیا جائے اور عالم اسلام اور شیعت کی تاریخ میں ایک نیا صفحہ پلٹ دے گا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت چیف جسٹس اور شوری کے ایک رکن پر مشتمل 6 رکنی کونسل عبوری دور کی نگرانی کرے گی اور ملک میں تمام قیادت کے فرائض سنبھالے گی۔ ادھر ایرانی فوج نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے ایران کے بانی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد یہ منصب سنبھالا تھا۔ خمینی نے 1979 کے اسلامی انقلاب کی قیادت کی تھی، جس کے نتیجے میں شاہ ایران کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ان کا سیاسی کردار مضبوط ہوا۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور 1989 میں سپریم لیڈر مقرر ہوئے۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی موت کے بعد پاسداران انقلاب نے پوری شدت سے امریکی اڑو اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج مقبوضہ علاقوں اور امریکی دہشت گرد اڑو پر تاریخ کی سب سے تباہ کن جارحانہ کارروائی شروع کرے گی۔